ایک خراسانی شخص 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہ رہا تھا. بڑا نیک عابد و زاہد شخص تھا. دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور ساری رات طواف کرتا رہتا تھا. ایک نیک آدمی اور اس خراسانی کے درمیان گہری دوستی تھی. اس نیک آدمی نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیے اور وہ سفر پر روانہ ہو گیا. جب وہ سفر سے واپس لوٹا تو پتہ چلا کہ اس خراسانی دوست کا انتقال ہو چکا ہے. یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری امانت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. اس نیک شخص نے مکہ مکرمہ کے علماء کرام سے رابطہ کیا. علماء کرام نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ تمہارا مرحوم خراسانی دوست جنتی ہوگا. تم ایک کام کرو، آدھی رات گزر جانے کے بعد زمزم کے کنویں میں جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی. تو وہ جواب دے گا. چنانچہ اس نے یہ بات علماء سے سن کر وہ شخص زمزم کے کنویں پر گیا اور جا کر اسی طرح اس نے آواز دی، مگر اسے کوئی جواب نہیں آیا. اب وہ علماء کرام کی خدمت میں پھر حاضر ہوا تو علماء نے بتایا افسوس کرتے ہوئے، شاید وہ تمہارا دوست جنتیوں میں سے نہیں ہے، ورنہ اس کی روح زمزم کے کنویں میں ہوتی. اب تم ایک کام کرو، یمن میں برہوت کے کنویں پر جا کر اس طرح ہی پکارو. وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں. چنانچہ وہ نیک آدمی یمن پہنچا اور برہوت کے کنویں میں جھانک کر آواز دی، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی. جیسے ہی اس نے پکارا وہاں روحوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی. تو اس نیک شخص نے ایک سے پوچھا کہ تم عذاب میں کیوں گرفتار ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، اس لیے ملک الموت نے مجھے یہاں پھینک دیا. ایک اور روح کہنے لگی، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں گرفتار ہوں. پھر اس نیک آدمی نے تیسری آواز سنی جو اس کے خراسانی دوست کی تھی. اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم تو بڑے عابد و زاہد تھے. تو خراسانی نے کہا بات یہ ہے کہ میری ایک معذور بہن تھی جسے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کے وجہ سے میں اس کو چھوڑ چکا تھا اور اس کی وجہ سے ساری رات کی عبادت میری تباہ ہو گئی اور میں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. تو ایک آدمی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ میری امانت کہاں ہے جو تم نے مجھ سے لی تھی؟ اس نے کہا تمہاری امانت میرے مکان کے فلاں کونے میں دفن کی ہوئی ہے، وہاں جاؤ اور وہاں سے نکال لو. چنانچہ وہ آدمی خراسانی کے مکان پر گیا اور وہاں سے اپنی رقم نکالی. پھر اس کی بہن کے پاس، اس خراسانی کی بہن کے پاس گیا اور اس کی ضروریات پوری کی تو اس کی بہن خوش ہو گئی. پھر اس نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر زمزم کے کنویں میں جھانک کر پھر آواز دی، اے خراسانی. تو اس کو اپنے دوست کا جواب ملا اور اس کے دوست نے کہا کہ مجھے برہوت کے کنویں سے نجات مل گئی اور اب میں آب زمزم کے کنویں میں امن و سکون کے ساتھ رہ رہا ہوں. دیکھا ویورز کہ بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اگر اچھا سلوک کیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ ہمیں قطع رحمی سے بچائے اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.